السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ العظیم 8ویں پارے کو شروع کریں گے اور یہ سورہ انعام کی 14ویں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ سنیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کفار اور مشرکین نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل آ جاتی ہے، کوئی نشانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت انہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ آیتیں گزری ہے، انہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ان کے درمیان آئیں، ان کے درمیان تبلیغ کریں۔ اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بات کریں، قبروں سے اٹھ کر مردے ان سے بات کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیں۔ رب فرماتا ہے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، یہ کسی صورت میں، کسی حال میں ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ رب العزت چاہے۔ اللہ رب العزت چاہے گا تو یہ بھی ایمان لے آئیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ جاہل سے مراد یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو، سرکشوں کو دشمن۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے پاس خوشنما باتیں پیش کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہو، انسان کو اچھی لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، اللہ رب العزت انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کی عاقبت کو خراب کر دے، جو ان کی آخرت کو خراب کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ افترا بازی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اللہ کے میسج کو پھیلاتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان لوگوں کے دل ان کے طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کا دل ایمان پر ثابت نہیں ہے، وہ ان کے طرف مائل ہو جائیں اور حق اور باطل کے درمیان بالکل ممتاز ہو جائے، تمیز ہو جائے۔ وَلِيَرْضُوا، اور وہ راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کام کریں، وہ برا کام کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ چونکہ جب تک حق اور باطل کے درمیان کشمکش نہیں ہوگی تو حق کیسے ظاہر ہوگا یہ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کے لیے دشمن کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ کیا میں اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل بناؤں، اور کو حاکم بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل تفصیل کے ساتھ کتاب کو نازل کر دیا ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید نازل کی گئی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے حق کے ساتھ۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے سننے والے، اے مخاطب، تم
شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ اصل میں مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ پیش کرو، فرشتے ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کو دیکھ لیں، کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے، ہم ان کا مشاہدہ کر لیں، یا پھر کوئی اور شخص حکم بن کے یہ بتائیں کہ آپ رسول ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری رسالت کے بارے میں، میری نبوت کے بارے میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن اگر کسی انسان کی طرف سے ہے تو تم بھی اس طرح کوئی قرآن تیار کر کے دکھاؤ۔ اور یہی قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور اسی کے بارے میں رب فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی اللہ ہے جس نے میری نبوت اور میری رسالت کی گواہی دی ہے، اسی نے اس قرآن کو میری رسالت کی گواہی کے لیے مفصل تفصیل کے ساتھ نازل فرما دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کتابیں دی ہے، یہودی اور نصرانی، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے مخاطب، اے سننے والے، تم شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، تم کبھی یہ شک نہ کرنا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات، تیرے رب کا کلام پورا ہو گیا سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں ہر وہ احکام، ہر وہ حکم نازل کر دیا ہے جتنا انسانوں کو قیامت تک ضروری ہے۔ یہ مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو اللہ رب العزت نے پورا کر دیا ہے۔ یہ دین مکمل دین ہے، کہیں ناقص نہیں ہے، کسی شعبہ زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے تعلیمات، اس کے احکامات کم پڑ جائیں۔ اللہ رب العزت نے حق اور سچ کے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے فخر کی بات ہے کہ ایک کتاب ہے، قرآن کریم ہے، جو 1400 سال جس طرح سے نازل کیا گیا تھا آج بھی ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا مسلمانوں پر خاص کر احسان ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے رب کریم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی اتباع کریں، اکثر لوگوں کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ اللہ کے راہ سے آپ کو بہکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو انسان، اکثر لوگ غافل ہوا کرتے ہیں، اکثر لوگ صرف ظن کی اتباع کرتے ہیں، ظن کی بنیاد پر کسی پر حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے، پھر پیروی کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، تو وہ آپ کو اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں بتا دیا، اسی کو ماننا چاہیے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راہ سے بھٹک جائے گا، جو گمراہ ہو جائے گا یا جو گمراہ ہو گیا، اللہ رب العزت اسے بہتر جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کے قرآن پر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو ہر اس جانور کو کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے
کہ تم اس جانور کو نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے۔ ما حرمک علیکم، جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، ان تمام جانوروں کا ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ تو ان کے علاوہ جن جانوروں پر تم اللہ کا نام لے لو وہ جانور کو کھا سکتے ہو، الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو تم ان حرام چیزوں کو ضرورت کی مقدار میں کھا سکتے ہو تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک ان میں سے اکثر لوگ اپنی خواہشوں کی بنیاد پر اپنی خواہشوں کی بنیاد پر گمراہی پھیلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کی وجہ سے اپنی جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب بہتر جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اصل میں بات یہاں پہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس سے پوری آیت، اس سے اصل میں کچھ مشرکین اس وقت یہ کہا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے کہ جس جانور کو اللہ رب العزت نے مارا ہے تم اس کو نہیں کھاتے ہو، لیکن جس جانور پر تم اللہ کا نام لے لیتے ہو اور اس کو پھر کھانے لگتے ہو، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی اتباع نہ کرو، ان کی فرما برداری نہ کرو، تم اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تم مسلمان ہو۔ جو جانور حرام ہے ان کے علاوہ جن جانوروں پر جو جانور حرام ہے ان کے علاوہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور باطنی گناہ کو۔ ایک شخص ہے کہ پبلکلی گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، اور ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، تو ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ گناہ کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے، اپنے روم میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے، اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سب جانتا ہے، ہر ایک چیز کا بدلہ وہ دے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ فسق ہے، گناہ ہے۔ حضرت امام اعظم اور دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک اگر کسی جانور پر جان بوجھ کر کوئی مسلمان اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو وہ جانور حرام ہے، لیکن اگر جانور ذبح کرنے سے پہلے وہ بھول گیا، بسم اللہ کہنا بھول گیا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کا کھانا جائز ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان، سرکش لوگ، سرکش شیاطین ایک دوسرے کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف وہی کرتے ہیں، چپکے باتیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑیں، تم سے جھگڑا کریں، تم سے مجادلہ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تم ان کی فرما برداری کرو گے، انکم لمشرکون، تب تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں ان کی باتوں پر نہیں آنا ہے، تم اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ نے جو حکم دیا ہے تمہیں وہ فالو کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ یہی پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔